بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم ذرا لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف آتے ہیں۔ کل بھی ہم نے ایک انٹرنیشنل سٹوری سے آغاز کیا تھا، غزہ سے متعلق صورتحال، وہاں پاکستان کے فوج بھیجنے یا نہ بھیجنے کے حوالے سے، اور آج بھی ذرا اس جانب آپ توجہ کیجئے کہ دیکھیے ظاہر ہے حالیہ تاریخ میں پاکستان کا نام جس انداز سے لیا گیا، پاکستان کی مارکیٹنگ جس انداز سے ہوئی ہے، وہ چاہے کوئی بھی موجودہ حکومت کا کوئی حامی ہو یا ناقد ہو، لیکن اس سے وہ اگری ہی کرے گا کہ پاکستان کی اس انداز سے پازیٹیو پوسچرنگ، آئسولیشن ختم ہونا، سب کا ہر سربراہ مملکت کا پاکستان کا تذکرہ مثبت الفاظ میں کرنا، عسکری جو برتری ثابت کی ہے انڈیا پہ، جو کہ یوں دیکھا جائے تو رقبے کے لحاظ سے، ڈیفنس کے اعتبار سے، ڈیفنس بجٹ کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے اتنا بڑا ملک، لیکن پاکستان نے دھاک بٹھائی اور پھر اس کا ہمیں فائدہ عسکری میدان میں تو ہوا ہی، لیکن اور کتنے ہی میدانوں میں ہوا، اور دنیا بھر میں اس حوالے سے بات بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ اب ذرا اس جانب بھی دیکھیے کہ بھارت، آپ کو یاد ہے کہ بھارت وہاں پر ایک صاحب ہوتے ہیں، وزیر اعظم لگ گئے ہیں، وہ نریندر مودی کا نام ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جناب وہ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک ایڈونچر کیا تو وہ ابھینندن آگے گر گیا پاکستان میں، تو انہوں نے کہا بس یہ گڑبڑ ہو گئی، اگر رافیل ہوتے ہیں نا تو کمال ہو جاتا، مطلب کیا ہی بات تھی، اور پھر انہوں نے وہ شوق پورا کر لیا، رافیل لے لیا، اور اپنے ہی جھوٹ کو وہ سچ سمجھ بیٹھے کہ رافیل ہوتا تو کمال ہو جاتا، تو پھر انہوں نے رافیل کا شوق اپنایا، تو پھر وہ رافیل کا بھی شوق پورا کیا انہوں نے، اور پھر دیکھا اپنے کہ کیا ہوا اور کس طریقے سے رافیل گرتے چلے گئے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں کہہ رہا ہوں یا پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے یا دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے یا امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے یا دنیا کے سربراہان مملکت کہہ رہے ہیں، جو رافیل کے شیئر گر گئے اور اس پہ سٹوریز لکھی گئیں، ٹیلی گراف نے کیا کچھ لکھا، لامون جو فرانس کا اخبار اس نے کیا کچھ لکھا۔ اب وہاں پر کیا ڈرامہ چل رہا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ اب معاملہ یہ کہ چونکہ ظاہر بھارت کا ایک خواب تو یہی تھا کہ علاقے کا تھانے دار اس کو بننا تھا، اور جب ٹرمپ آ رہے تھے تو اس کو یہ اور خوشی تھی اس بات کی کہ ٹرمپ پیچھے، اسرائیل پیچھے، تو یہ تو بالکل ہی اور چائنا کو ذرا سائڈ پہ کرنے کے لیے ہم امریکہ کے نمائندے بن کے ہم علاقے کے تھانے دار بنیں گے، وہ تو سارے کا سارا ان کا پروگرام ہی جاری نہیں رہ سکا۔ اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اب وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ علاقائی برتری کے خواب میں بھارت نے ہتھیاروں کی خریداری اب مزید تیز کر دی ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ اب بھارت کے دفاعی جو اخراجات ہیں پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں، یہ کوئی 19-20 کا فرق نہیں، ٹھیک ٹھاک زیادہ ہیں۔ پاکستان بھارت کے دفاعی بجٹ کا اگر ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں، تقابلی جائزہ لیں، تو واضح ہے کہ بھارت دفاعی اخراجات میں واضح طور پہ اپنی اضافہ کیے جا رہا ہے۔ پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ پاکستان کی جو مجموعی قومی پیداوار ہے اس کا ہے 1.97%۔ پاکستان کی جو اوور آل پیداوار ہے اس کا 1.97% ہے پاکستان کا ڈیفنس بجٹ۔ بھارت کا دفاعی بجٹ کتنا ہے؟ 6.81 کھرب بھارتی روپے، یعنی اگر US ڈالرز میں کر لیں تو آلموسٹ 79 بلین ڈالرز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور بھارتی حکومت نے 2026-27 کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں اضافے پر غور کیا ہے، 20 سے 25% تک کی آواز ہے۔ تو یہ جو دفاعی بجٹ ہے جارحانہ عزائم کی وجہ سے جنوبی ایشیا ولنریبل ہے، ظاہر ہے کہ پھر سے خطائی عدم توازن کا خطرات سے دوچار ہو۔ بھارت کے بڑھتے دفاعی اخراجات کی وجہ جدید ہتھیاروں کی خریداری کا ایک جنگی جنون ہے، جو کہ جس کا دنیا نے مظاہرہ بھی دیکھا اور پھر جو ہزیمت ہوئی بھارت کو بھی دیکھا۔ مارکہ حق میں ہزیمت کے بعد بھارت اپنی عوام کو آپریشن سندور 2 کی توضیحات پیش کر رہا ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا جب سندور ہو بھی گیا تب بھی ان کے کچھ منسٹر جو اپنی جیب بٹانے کے لیے کہتے رہے کہ نہیں ابھی سندور ختم نہیں ہوا ہے، اس میں تو وقفہ ہے، تو وہ ظاہر ہے ان کو اپنی دکان چلانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس آپریشن سندور 2 کو بنیاد بنا کر دفاعی بجٹ میں اضافہ اور نئے ہتھیاروں کی خریداری کی جا رہی ہے۔ رافیل اور دیگر طیاروں کی تباہی، دفاعی نظام S-400 کی ناکامی کے بعد اب یہ بھارت مہنگے ہتھیاروں کا خواہاں ہے۔ دفاعی بجٹ کا 26% نئے آلات کے حصول کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور کئی ممالک جن میں امریکہ بھی ہے، جن میں روس بھی ہے، جن میں فرانس بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسپین بھی ہے، ان سے فوجی ساز و سامان خریدا ہے۔ اور بھارت جو ہے وہ فرانس، روس اور اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار کا خریدار ہے، یعنی کہ فرانس کا، روس کا اور اسرائیل کا، یہ جو 3 ممالک ہیں دنیا کے، یہ جو اپنی ڈیفنس کی چیزیں بیچتے ہیں، ان میں ان کا جو سب سے بڑا خریدار ہے اس ملک کا نام بھارت ہے۔ جنگی ساز و سامان میں ہیلی کاپٹر تیار ہے، ریڈارز، رائفلز، میزائلز، گولہ بارود شامل ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں پاکستانی افواج بڑے چیلنجز کا سامنا اپنی ایک لمیٹڈ وسائل کے باوجود بہت ہی پروفیشنل انداز میں کر رہی ہیں، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کر لاتے ہوئے ریاست کے دفاع کو یقینی بنا رہی ہیں، بنایا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، پوری دنیا مانتی ہے۔ پاکستان کے لیے اپنی دفاعی صلاحیت میں توسیع اور وسائل میں کمی، کیونکہ دونوں ریالٹیز ہیں، ایک چیلنج ہے، ایک اسٹریٹجک سطح کا چیلنج ہے۔ اکانومک جو پرابلمز ہیں ان پر قابو پا کر قومی دفاع کے لیے تیاری کو برقرار رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اکانومی کے بھی معاملات اپنی جگہ ہیں لیکن ڈیفنس کی تیاری کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ضروری ہے کہ پاکستان بھارتی عزائم کے تدارک کے لیے اپنی دفاعی صلاحیت کو جدید خطور پر
استوار کرے کہ اب یہ سارے ہر چیز کے ڈائنامکس چینج ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ کس انداز سے چل رہا ہے. ہم نے بات کرنی ہے لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس، اس میں اپنے مہمان کے پاس آئیں گے، لیکن یہ اس نے اتفاق ہے انہوں نے بھی اچھی طرح کا ایک بیان دیا تو میں ذرا وہاں سے بھی بات شروع کروں گا، پھر ذرا اور بھی بات آگے بڑھائیں گے. سینئر رہنما ہے ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، بہت قریب وزیر اعظم پاکستان کے، سینئر منسٹر جناب حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور والا السلام علیکم. بہت مہربانی اپنا بدامی صاحب، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اپنا پروگرام شروع کریں، میں آپ کے اور اپنے مشترکہ دوست بلکہ بھائی، آپ کے ساتھ ان کی بہت بڑی ایفیلیشن تھی، اور لیکن ہمارے ساتھ بھی بہت زیادہ ان کا جسے کہتے ہیں کہ محبت پیار کا رشتہ تھا راجہ مطلوب صاحب کا، کہ جن کی اچانک موت نے ہم سب کو غمزدہ کر دیا، ہمیں افسردہ کر دیا، اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر دے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور میں آپ کی اپنی جانب سے بلکہ آپ کے ذریعے ان کے بچوں سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ ان کا اگلا جہان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. بھائی صاحب بہت شکریہ، مینز الاٹ، بہت بہت نوازش. ابھی تک بڑی ناقابل یقین سی بات لگتی ہے، جب آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ الفاظ ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے سب نے جانا ہے، لیکن یہ ریالٹی ہے، آج اور کل کا معاملہ ہے، کون پہلے کیا کون بعد میں. میں بہت شکر گزار ہوں، میں اہل خانہ کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ان تک ضرور یہ پیغام پہنچاؤں گا. تھینک یو ویری مچ سر. اب بھائی صاحب بات ذرا مختلف حوالوں سے کرنی ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی ہم نے اتفاق سے پہلے یہ بات کر دی ہے تو آج ہی آپ نے جو ایک بات کہی ہے ایک مقامی یونیورسٹی میں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے، میں ذرا لوگوں کو اس کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں، پھر وہیں سے سوال کا آغاز، پھر ہم آگے آئیں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ. دکھائے گا نہیں عباسی صاحب آج کچھ اسی حوالے سے ملتا جلتا کوئی ایک بات کر بھی رہے تھے، وہ کیا تھا ذرا دکھائیے گا. اس طرح لوگ کہا کرتے تھے نا کہ ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے اور ہمارے جہازوں میں پیٹرول نہیں ہے، وہی الحمدللہ فوج، وہی جہاز، وہی ٹینک ایک شخص نے لیڈ کیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو رافیل تھا کیسے گرا ہے. الحمدللہ ہمارے شاہینوں نے اپنی باؤنڈری میں رہ کر ہندوستان کے 7 جہاز جو ہیں وہ گرائے ہیں. میں نہیں کہتا، یہ دنیا کہتی ہے. الحمدللہ. عباسی صاحب پہلے تو آپ اس میں بتائیے نا کہ آپ کی ویسے رائے کیا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت سے، حکومت کیسا ہونے کی. پہلے تو آپ مختصر اپنی اس میں رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو طے ہے کہ وہ اپنا جنگی جنون بڑھا رہے ہیں، وہ ابھی یہ بھی خریدنا ہے، یہ بھی خریدنا ہے. جب ابھی نندن آ کے گرا تھا تو یہ ڈرامہ کیا. یہ تو کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، ریکارڈ پر ہے ساری باتیں. ظاہر ہے ان کے وزیر اعظم نے آ کر کہا، کسی علاقے کے کونسلر نے نہیں آ کے کہا ان کے، کہ یار رافیل کی کمی بڑی محض، رافیل ہوتے نا تو کمال ہو جاتا. تو پھر رافیل آ گئے، پھر وہ بھی گر گئے. اب وہ یہ بیچ رہے ہیں اپنے عوام کو کہ اب یہ بھی خرید لیں گے، یہ بھی خرید لیں گے، اور اس چکر میں دفاعی بجٹ بڑھا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ تو نظر آ رہا ہے آپ کو. لیکن آپ کا خیال کیا ہے کہ یہ کوئی واقعی سندور 2 کی خالی بھڑکے ہی ماریں گے یا ایسی کوئی بیوقوفی دوبارہ کر بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں بدامی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پورے پاکستانی قوم کو نا ایک پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. یہ اتنا بڑے سینے کے ساتھ اور اتنے بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرے اور اپنی غازیوں کو سلام پیش کریں. میں جب بات کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اور کیوں؟ آج 10 مئی کے بعد مجھے بتائیں، یہ سندور 2 کی بات کرتے ہیں. ہندوستان کے ساتھ بدامی صاحب اس وقت پوری دنیا میں کھڑا کون ہے؟ ایک نام تو بتائیں. بھوٹان کھڑا ہے، نیپال کھڑا ہے، رشیا کھڑا ہے، یو ایس اے کھڑا ہے، یورپی یونین کھڑی ہے، میڈل ایسٹ کھڑا ہے، ایران کھڑا ہے. اس وقت اکیلا کر دیا. کس نے کر دیا ہے؟ آپ کی بہترین خارجہ پالیسی نے اور آپ کی بہترین ڈیسیجن نے. یہ جو میں نے آج کانوکیشن کے اندر، یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا کانوکیشن تھا، آپ نے دیکھا ہوگا پورا کنونشن سینٹر بھرا ہوا تھا، کچھ 2200 کے قریب بچے بیٹھے ہوئے تھے، ینگسٹر تھے. یعنی ان کو ہم نے مخاطب کرنا ہے، ان کو بتانا ہے ملک اور قوم کیسے زندہ قومیں ہوتی کون ہے. یعنی جو بات میں نے ٹینک کی، جو میں نے بات کی جہازوں کی، میری بات سنیں. میں بڑے آرام سے ہمبل ریکویسٹ سے کہتا ہوں کہ آپ کے شیروں کا اگر جو لیڈر ہے وہ خچر ہو تو پورے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے شیروں کا جو لیڈر ہو وہ بھی شیر ہو اور شیروں کی طرح اور جذبہ ایمانی سے بھرپور ہو اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر اس کو یقین ہو. یہی تھا ہمارے ایئر چیف کا
نظریہ یہی تھا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا سوچ، جب ان کے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ پلیز یہ نہ کیجئے گا ورنہ ہندوستان آپ کو غزہ بنا دے گا، لیکن فیلڈ مارشل نے پرائم منسٹر صاحب کو اٹھایا. ان کے دوستوں سے یا آپ کی مراد ہے کہ ان کے جو عالمی رہنماؤں کی بات کر رہے ہیں آپ کچھ؟ جی عالمی رہنماؤں نے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا کہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو پہلے تو اپنے گھر میں رہ کر 7 جہاز گرائے، اور جب ایک میزائل میرے گھر کے پاس آ کے گرا نور خان ایئر بیس پہ تو پھر ہم نے گھس کے مارا جناب وسیم بادامی صاحب. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مڈل ایسٹ کو لیڈ آپ کرنا شروع ہو گئے، سینٹرل ایشیا کو لیڈ کرنا آپ شروع ہو گئے. یو ایس اے کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی آرمی چیف کو، کسی فیلڈ مارشل کو اس کے پریزیڈنٹ نے بلا کر لنچ کے اوپر، اور پھر جب نہ جائے فیلڈ مارشل تو کہے کہ ویئر از مائی فیلڈ مارشل. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ ہر جگہ کوٹ کر رہے ہوں پرائم منسٹر کو کہ پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں، 8 جنگیں میں نے روکی ہیں. کہنے سے مراد یہ ہے کہ دشمن کو پتہ نہیں ہے کہ اس پاکستان کی جو ایک ایٹمی قوت ہے، یہ میں نے آج بچوں سے بھی مخاطب ہو کے بولا، میں بادامی صاحب میں پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا کبھی بھی تعلق نہیں رہا، لیکن ہم پاکستانیوں کے دل بڑے ہونے چاہیے جنہوں نے اس پاکستان کی خدمت کی ہو یا سروسز دی ہو، جن کی بدولت آج پاکستان مضبوط اور مستحکم ہے. وہ ایٹمی قوت کی وجہ سے ہے نا. تو ایٹمی قوت دینے والا سوچنے والا کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید، پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان، پھر آخر میں ہندوستان کی تابوت میں آخری کیل کس نے ٹھونکا؟ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے نا. تو سندور 2 ہوگا آپ کے خیال میں عباسی صاحب؟ کوئی اور ہندوستان دوبارہ ایسا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بھائی جان، میں نے پھر وہی بات میں عرض کر رہا ہوں، ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہم ایک پیسفل کنٹری ہیں، ہم نے بڑا سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں ہر چیزیں اپنے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. تو اگر کرے گا جواب بھی مل جائے گا. صحیح. اور یہ جو آپ نے کہا بھائی صاحب کہ یہ جو کہا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ ہندوستان کو معلوم ہے نا بادامی صاحب، سنتے لیں ہندوستان سنے تو سی نا، یہ ہندوستان کو معلوم ہے. اور پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف کس نے کر لیا؟ کس نے بتا دیا کہ پاکستان 4 دن کی جنگ جیت گیا ہے؟ کانگریس نے. کس نے بتا دیا کہ کون سی کانگریس؟ یو ایس اے کی. اس کانگریس کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان 4 دن کی جنگ میں واضح برتری حاصل کی ہے. اچھا جی ہاں وہ لکھا ہوا ہے. اب آپ نے یہ جو کہا بھائی صاحب، یہ کس طرح اشارہ تھا؟ آپ نے کہا کہ کہتے تھے کہ ان جہازوں کے تیل کے پیسے نہیں اور ایندھن، یہ جو آپ نے کہا یہ کون کہتا تھا؟ ہمارے ہی سابقہ آرمی چیف تھے نا، ہمارے ہی. میں کوئی اور کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں کرتا. اب نام لینے کی مجھے عادتیں نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کسی کو امبیرس کرنا، لیکن میں نے پھر کہا ہے کہ شیروں کی جو قیادت ہے وہ شیر ہی کر سکتا ہے. اور الحمدللہ کی یہ پاکستان کے 78 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا سر. اگر اسی کو میں پھر ربط بھی جوڑ دوں ذرا پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے بھی، تو بہرحال وہ پھر وہی جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہی ہے کہ جن کو نہ صرف ہے کہ تعینات کیا آپ کی جماعت نے، بلکہ توسیع بھی دی آپ کی جماعت نے. سر یہ ایشوز نہیں ہے. نہیں یہ بادامی صاحب آپ نے تو ایشو کھڑا کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کی تو قیادت سونپی ہی آپ نے، توسیع بھی دی، 2 مرتبہ سونپی. دیکھیں میری بات سنیں، کیا ہم نے قیادت سونپی نہیں سونپی، کیا حالات. میں اتنی بڑی خوشی کے اندر، اتنی بڑی فتح کے اندر، دنیا کے اندر شادیانے بج رہے ہیں. آج دیکھیں آذربائیجان میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے. آج چائنا، تو پھر آپ ان کو بلیم بھی نہ کرتے، جب بلیم کریں گے تو سوال تو اٹھے گا نا کہ بھائی لگایا کس نے تھا اور پھر دوبارہ لگایا کس نے تھا. دیکھیں نا، بلیم میں نے اس لیے نہیں کیا، میں کوئی بلیم گیم والا بندہ ہی نہیں ہوں. میں نے تو حقائق بیان کیے ہیں، میں نے حقیقت بیان کی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہماری قیادت ہے، میں اس میں ایئر چیف کی بھی بات کروں گا نا. کیا ایئر چیف کی اس کامیابی کے پیچھے ان کے شاہینوں کا، ان کی قیادت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ میں نیول چیف کی بات کروں گا. ہماری نیوی بھی تیار تھی، ہماری آرمی بھی ہماری آرمی بھی. دیکھیں نا، ہم نے 22 چوکیوں پہ ایل او سی پہ ہم نے قبضہ کیا ہندوستان کی اس 4 دن کی جنگ کے دوران. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پہ وہ روتے ہوئے بھاگ رہے ہیں اور چیخیں مار رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا بھائی صاحب ذرا آگے بڑھتے ہوئے بتائیں, اب ہم ذرا سیاسی منظرنامے پہ آ گیا. ظاہر ہے جنرل فیض صاحب کا جو کیس چل رہا ہے وہ تو اپنی جگہ چل ہی رہا ہے اس حوالے سے, لیکن آپ یہ بتائیں آپ کی رائے میں کیا اس کا دائرہ وسیع ہوتے ہوتے باجوہ صاحب تک آنا چاہیے؟ یہ میں ان کی پولیٹیکل حوالے سے بات کر رہا ہوں, دفاعی حوالے سے ظاہر ہم نے بات کر لی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اور اس کا پس منظر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے نام لے کر جلسے میں ان کو بھی مخاطب کیا تھا فیض صاحب کے ہمراہ, تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو فیض صاحب کے ساتھ ہوا ہے ویسا باجوہ صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن کے ڈیسیجن ہے, نہ میرے کہنے پہ یہ ہونا ہے نہ کسی اور کے کہنے پہ یہ ہونا ہے. یہ جو ابھی بھی ہوا ہے جنرل فیض والا, یہ انسٹیٹیوشن ایک ڈیسیجن لیا ہے, اور ایسا ڈیسیجن لیا ہے کہ جو شاید پہلے کبھی نہیں اٹھایا گیا تھا. اور اس کے اندر مشرف صاحب کے خلاف کرنے کا فیصلہ آپ نے لیا تھا نا, انسٹیٹیوٹ کا تو نہیں تھا, آپ نے انیشیٹ کیا تھا, انسٹیٹیوٹ تو اس وقت راضی نہیں تھا اس پہ. کیا انیشیٹ کیا تھا ہم نے؟ نہیں سر, نہیں دیکھیں آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آغاز مشرف صاحب کے خلاف آپ کی گورنمنٹ نے کیا تھا. بھائی جان میں تو اس وقت جنرل فیض کی بات کر رہا ہوں, میں نے مشرف پہ جانا ہی نہیں, آپ جتنا مرضی زور لگائیں. میں تو آپ نے کہا نا انسٹیٹیوٹ یہ فیصلے کرتا ہے, میں نے مثال دی کہ نہیں حالیہ تاریخ میں آپ نے کیا ہے انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا نا جی. میں جنرل فیض کی بات آپ کر رہے ہیں بھائی جان, آپ جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں, تو میں نے جنرل باجوہ پہ کہا کہ وہ بھی انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہوگا اور جنرل فیض کا بھی انسٹیٹیوشن کا فیصلہ تھا. اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا, آپ کے پروگرام اگر 2-3 جو پہلے ہیں آج سے کچھ 6 ماہ پہلے کے وہ نکالیں, میں نے کہا تھا کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا تھا وہ ایک پلاننگ تھی, اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ تھی, انسٹیٹیوشن کے اندر سے بھی اور باہر سے لوگ ملے ہوئے تھے, اور وہ شواہد اب اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور کھورا بانی پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتانا بھائی صاحب آپ کو ویسے بات کا یقین ہے, کیونکہ میں سوال اس سے کر رہا ہوں کہ برادرم انصار عباسی صاحب انہوں نے اپنی پوری جنگ اخبار میں رپورٹ لکھی اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہے معلومات کی بنیاد پہ لکھتے ہیں, ظاہر ہے وہ کہتے ہیں آئی ایس پی آر نے 9 مئی اور خان صاحب کا کنیکشن اسٹیبلش نہیں کیا ہے. آپ کو یقین ہے کہ اسٹیبلش ہو جائے گا اور کنیکشن ہے؟ مجھے نہیں پتا جی, مجھے نہیں, نہ اس خبر کا پتہ ہے تو نہ میں اور خبر جانتا ہوں. میں اپنی خبر کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں, جو میں بار بار کہتا آیا ہوں اسی کی روشنی میں دوبارہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو 9 مئی ہوا ہے, آپ دیکھیں تو صحیح کہ ایک ہی وقت کے اندر مختلف دفاعی انسٹالیشن کے اوپر, میں اب نام نہیں لیتا ہر انسٹالیشن کا, وہاں پہ حملہ کیا گیا. کوئی تھا نا, کوئی پیچھے پلانر تھا, اور جس کے ٹیلی فون بھی پکڑے گئے, جس کی بنیاد کے اوپر سزا ہوئی ہے 14 سال. اور اس کے بعد مزید ابھی یہ بھی تو ہونا ہے نا کہ کون اس کا بینیفیشری ہوتا, کس نے بینیفیشری ہونا تھا, کس کے ساتھ لنک تھے, کون ملاقاتیں کیا کرتے تھے. بھائی صدر مجھے پھر اسی سے رب دے کہ ایک معصومانہ سوال ہے ذہن میں آ رہا, اس کا جواب دے دیجئے. یہ انسٹیٹیوٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے حالیہ پریس کانفرنس ہوئی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہی, اور سخت ترین پریس کانفرنس ہوئی, پاکستان میں کبھی ایسی پریس کانفرنس نہیں ہوگی کسی پولیٹیکل اینٹیٹی کے خلاف. اس میں ایک اور شخصیت کا نام لیا گیا جس کو مجیب الرحمان کہتے ہیں. میں آپ سے اسٹریٹ سوال کر لیتا ہوں, آپ غدار سمجھتے ہیں اس کو؟ بالکل. میں آج کیوں, میں تو 71 سے لے کے, جب میرا خیال ہے میں کتنی سال کا ہوں گا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا میری ایج کا, 14 سال کا ہوگا, ٹھیک ہے نا, 14 بھی نہیں, میرا خیال ہے 10 سال کا تھا. تو اس وقت سے مجھے پتہ ہے کہ وہ, اور سکوت ڈھاکہ کے اوپر جو, اب میں اسی زمرے میں دوسری بات کر دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کابل کرتے ہیں یا اخوان کرتے ہیں, وہاں پہ جشن منایا گیا تھا پاکستان کی شکست کے اوپر. یہ پاکستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے, جشن کابل تھا سکوت ڈھاکہ کے اوپر. تو میں تو اس وقت سے لے کے آج تک, صرف میں نہیں, آپ, یہ تو ہمارے بنگالی بھائیوں نے اس پہ مور لگا دی. یہ جو لاسٹ وہاں پہ ریولوشن آیا ہے, جب اس کے بڑے بڑے بتوں کو گرایا گیا ہے, ان کو توڑا گیا ہے, تو کس نے مور لگائی؟ ہمارے بنگالی بھائیوں نے مور لگائی. 54 ایئرز ہمارے بنگالی بھائی ہمارے سینے سے لگ گئے ہیں, اور ہم ان کے سینے سے لگ گئے ہیں. بھائی صاحب پھر آپ کے ذہن میں ہے نا یا نہیں ہے کہ آپ تو یہ رائے کا اظہار, آپ بالکل کلیئر ہیں, آپ نے تو کوئی سوچا بھی نہیں اس جواب دینے میں, آپ نے کہا بالکل میں کلیئر ہوں, اور آج سے نہیں, روز اول سے ہوں کہ آپ اس کو غدار سمجھتے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب آن ریکارڈ ہے. دوسری بات میں نے بھی کہہ دی نا بدامی صاحب, کہ صرف میں نہیں, بنگلہ دیش نے اس پہ مہر لگا دی, ہمارے بنگالی بھائیوں نے. میاں نواز شریف صاحب تو غدار نہیں سمجھتے ان کو. مجھے نہیں پتا وہ کیوں سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھتے ہیں, میں نے نہیں سنا ان کے منہ سے. تو میں اس طرح تو آپ میری بات یہ نہیں سنا جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ مجبور نہ کریں کہ ایسا رویہ ہو, اور یہ دیکھو نا یہ اس طرح کا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ ایسا رویہ زیادتی ہوئی اس کے ساتھ. آپ دیکھیں نا, میں آپ کو رائٹ اور لیفٹ نہیں جانے دوں گا.
آپ نے جو کوشچن مجھ سے کیا ہے نا، میری ذات سے پہلا کوشچن آپ نے کیا باجوہ صاحب سے ریلیٹڈ تھا، میں نے بالکل کرسٹل کلیئر آپ کو جواب دے دیا. دوسرا کوشچن آپ نے مجھ سے پوچھا شیخ مجیب الرحمان کا، میں نے کرسٹل کلیئر ایویڈنس کے ساتھ اس پہ مور لگا کے میں نے پوری قوم کے سامنے رکھ دیا. پھر اس مور کو اس کو مزید اتھینٹک کرنے کے لیے میں نے بنگلہ دیش کے اپنے بنگالی بھائیوں کی بات کی کہ 55 سال بعد انہوں نے بتوں کو گرایا، شیخ مجیب الرحمان کے بتوں کو، اور اس کے بعد اپنے پاکستان زندہ باد کے بالکل رائٹ اور اپنی آتے بالکل سیدھا رہتے ہیں. آپ مجھے نہ جانے دیں، میں آپ کو نہ جانے دوں. میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کی یہ رائے ہو کہ مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، ان کے پاس ان کو تو حق حکمرانی ملنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو دیوار سے لگایا گیا، تو آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یار میں تو اپنی رائے آپ کو بتا چکا ہوں. جی آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ میری رائے یہی ہے کہ میں اس کو غدار سمجھتا تھا. اس نے مفتی بانی کی انڈیا کے ساتھ مل کر بنیاد رکھی. مفتی بانی کے نتیجے میں جو ہے وہ وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، بھائی سے لڑایا گیا. آپ کی رائے میں آپ کی لیڈر بھی ان کو غدار سمجھتے ہیں اور بیٹیوں کی آخری سوال اس بات پہ پھر آگے بڑھتے ہیں. جی آپ کی رائے میں آپ کے خواجہ آصف صاحب کے بھی 100 بیانات ہیں، لیکن چلو میں ان کا حوالہ نہیں دیتا. میں نواز شریف صاحب کی بات کر لیتا ہوں. وہ ان کو غدار سمجھتے ہیں آپ کی رائے میں، آپ کے خیال میں؟ ٹھیک ہے جی، میرے لیڈر کے بارے میں تو آپ کوئی بات نہ کریں نا، مجھے کسی اور میرے برابر کی کوئی بات کریں. میں اپنے لیڈر پہ کیسے کمنٹ کروں کسی بات پہ؟ آپ کیسے اتنی سادہ اتنا معصومانہ سوال تو نہ کریں میری جان. آپ آئے نا، آپ ابھی آ رہے تھے نا، ابھی آپ کی سیاسی مخالف کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں شخصیت پرستی. جی جی اچھا، ان سے پوچھ کے جواب دے دیں گے. شخصیت پرستی والی بات ہی نہیں ہے، شخصیت پرستی والی بات ہی نہیں ہے. ہمارے قائد ہے، میں کہاں اور میرا قائد کہاں؟ میں ان کی قائد پہ اب کامنٹ کر سکتا ہوں؟ کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب بھائی صاحب ذرا میں کوئکلی ایک دو باتیں اور پوچھ لوں. یہ بہت سوشل میڈیا پہ زیادہ یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی کامنٹ، کوئی ٹویٹ، کوئی ولاگ میں آ جاتا ہے جس کا خلاصہ ہوتا ہے کہ بھائی سب نظر آ رہا ہے لیکن اچھا نہیں ہے، کچھ گڑبڑ ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. اور کچھ اور بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں پچھلے دنوں سے کہ جناب ان کو پتہ نہیں ہے پنجاب میں سرپرائز آنے والا ہے. مریم بی بی کو بھی اندازہ نہیں سرپرائز آئے گا. کیا ہے ذرا اس بارے میں کچھ بتا دیں، آپ کی کیا رائے معلومات ہیں؟ وہ اس میں نا مجھے ایک دن ایک دوست کہنے لگا کہ اب بھائی صاحب کچھ کھایا پیا کریں، کمزور ہو گئے ہیں. تو ماشاءاللہ میں نے بھی دیکھا آپ بڑا، میرے خیال ہے کوئی جم شم کر رہے ہیں آپ، بڑا کوئی مینٹین رکھا ہوا آپ نے. میں وہی عرض کرنے لگا تو وہ کہنے لگے اسی سوال کے مجھے یاد آ گیا. تو وہ مجھے کہنے لگا بھائی صاحب کچھ کھایا پیا کریں، کوئی کمزور ہو گئے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا پیٹ کوئی 2 فٹ باہر آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ جلنے کی نا بدبو آ رہی ہے. تو بھائی جان یہ جو وی لاگرز یا یہ جو لوگ ہیں یہ تو جھوٹ کے اوپر مبنی وہ پیسے کمانے کے لیے جو مرضی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ جلنے کی بو آ رہی ہے. جو فیلڈ مارشل کی اور پرائم منسٹر صاحب کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس مملکت خدا داد پاکستان کے لیے، اور جس کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں آج پاکستان کو جو ہے اپنی نظروں پہ آنکھوں پہ بٹھایا جا رہا ہے اور سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے مریم بی بی کی جو پرفارمنس ہے پنجاب کے اندر ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں بھی اسی دنیا میں 35 ایئر سے سیاسی میدان میں اپنے قدم رکھا ہوا ہے اپنی کالج لائف سے. اور جو اس وقت پنجاب کے اندر ان کی پرفارمنس ہے، تو اگر ان پہ کوئی بات کریں، ان پہ کوئی سرپرائز کی بات کریں، تو پھر ادھر سے بھی جلنے کی بو آ رہی ہے جو یہ بات کہہ رہا ہو. تو دونوں جگہ جلنے کی بو ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. اچھا یہ صرف جیلسی ہے. اچھا بس ٹھیک ہے. حنیف بھائی صاحب بالکل آخری سوال مریم بی بی کے حوالے سے ہی بتا دیں. انہوں نے آج اگین ایک ذرا سخت بات نہیں کر رہی، آپ کے گلے نہیں پڑ جائے گی؟ پچھلے دنوں بھی مریم بی بی اور کے بیانات کی وجہ سے پیپلز پارٹی بہت ناراض ہوئی تھی. آج انہوں نے کہا ہے، بیان دیا، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ سب بہانے ہوتے ہیں کہ این ایف سی میں ہمیں کم ملا. وہ کہتی ہیں میں ثابت کر سکتی ہوں پنجاب کو سب سے کم ملتا ہے، لیکن کیونکہ پنجاب ڈیلیور کرتا ہے، ہم ڈیلیور کرتے ہیں تو نظر بھی آتا ہے. یہ باقی لوگ کام نہیں کرتے، پھر بہانہ اچھا مل جاتا ہے کہ جناب پنجاب ہمارا شیئر لے گیا، ورنہ ایسا ہے کچھ بھی نہیں. اب یہ نہ ہو کل کو پھر پیپلز پارٹی آپ سے ناراض ہو جائے، کل صبح ہم سو کر اٹھے تو پھر 3 بیانات لگے ہوئے ہوں مریم بی بی کے خلاف پیپلز پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے. نہیں میرا خیال ہے انہوں نے نہ دیکھے نا. پچھلے دنوں بلاول جب پنجاب میں آئے تو سب سے پہلے ویلکم کس نے کہا نا؟ مریم بی بی کا. انہوں نے ویلکم کہا اور انہوں نے کہا کہ ویلکم، اور جس قسم کی فیسیلیٹیشن آپ کو چاہیے ہم تیار ہیں، پنجاب آپ کا ہے، آپ آئے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
تو میرا خیال ہے ہمیں پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا چاہیے. اور دوسرا, انہوں نے اس گفتگو میں سندھ کی بات نہیں کی. انہوں نے اس وقت ہو سکتا ہے وہ کے پی کے کی طرف اشارہ ہو, جن کا جو چیف منسٹر ہے, لوگوں کو ہیلتھ, ایجوکیشن, امن و امان اور اینٹی سمگلنگ موومنٹ چلانا, اینٹی انکروچمنٹ موومنٹ چلانا, صاف پانی دینا, ان سب سے جسے کہتے ہیں غافل ہو کر تو وہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک مجاور کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. 13 سال سے میں تو حیران ہوں اپنے پختون بھائیوں کے اوپر. کیا ان کی قسمت یہی ہے؟ ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ وہ ووٹ دے رہے ہیں, ان کو صحیح لگ رہا ہوگا تبھی ووٹ دے رہے ہوں گے نا, ان کی رائے. بھائی جان تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 2 کنزیکٹیو گورنمنٹس ملی ہوں. بھائی جان میری بات سنیں, بدامی صاحب, جس صوبے کے اندر نہ جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے, جہاں سمگلنگ عروج پہ ہے, منشیات کی سمگلنگ عروج پہ, گاڑیوں کی سمگلنگ عروج پہ, کرپشن عروج پہ, اور دہشت گردی عروج پہ, اور تھانوں پہ حملے عروج پہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ اور پانی پینے کے لیے نہیں ہے, اور ہیلتھ سے سارے جو میرے پختون بھائی ہیں, میں ان کو راولپنڈی میں ریسیو کرتا ہوں, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں, میں ان کو ریسیو کرتا ہوں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی میں, میں ان کو ریسیو کرتا ہوں ہولی فیملی ہاسپٹل میں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پرفارمنس کا مقابلہ کریں مریم بی بی کے ساتھ اور جیلسی سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ بھائی صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم یونین سے بات کر رہے تھے. چھوٹے سے بریک کے بعد ذرا ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر. اس سیگمنٹ میں ذرا سیاست اور اس سے ایک جو اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی اس کا ذرا ہم مکسچر رکھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے عزیز جناب محسن بیگ صاحب بہت سینئر صحافی ہیں, بہت کنیکٹڈ ہیں, ویسے تجزیہ کر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب محسن بیگ صاحب میں بہت شکر گزار ہوں, تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. آج ایک بڑا فیصلہ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو گھر بھیج دیا گیا ہے جعلی ڈگری کی بنیاد پر. اس میں ان کے خلاف جو کیس لڑ رہے تھے جناب میاں داؤد, جن کے پٹیشنز پہ اتفاق سے سپریم کورٹ اور پاکستان کے ججز گھر جا چکے ہیں حالیہ دنوں میں, حالیہ تاریخ میں کہہ لیجئے, تو وہ بھی میاں داؤد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور جو جج صاحب کی جانب سے کیس لڑ رہے تھے بیرسٹر صلاح الدین صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں. اگر اجازت دیں, وکلا ہیں تو ڈر لگتا ہے ذرا, میں وکلا سے اجازت لے کے ذرا محسن بیگ صاحب سے آغاز کروں. محسن بیگ صاحب, ابھی اتفاق ہے کہ پچھلے سیگمنٹ میں ذرا یہی بات ہو رہی تھی گورنمنٹ حنیف عباسی صاحب سے, گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے سیم پیج پہ ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے, اور پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بھی پریسائزلی بات ہوئی. مجھے یاد آیا کہ آپ نے پچھلے دنوں کچھ اس طرح کی بات کی تھی, آج سے کچھ 1.5-2 ماہ پہلے یا کچھ ہفتوں پہلے, کہ all is not well between پنجاب گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ, اور آپ نے کہا تھا اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے آنے والے دنوں میں. آپ اپنی رائے پہ قائم ہیں ابھی تک؟ بہت شکریہ. بیسیکلی میں نے اس کی ڈیٹیل تو کسی کو ابھی تک نہیں بتائی ہیں. پالیٹکس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ اتار بھی ہے, چڑھاؤ بھی ہے, اور آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک پیج پہ ہے, ساری چیزیں بڑی سموتھ جا رہی ہیں, دے آر ہینڈ ان گلو, کام بھی اچھا ہو رہا ہے. جہاں تک صوبوں کی بات ہے اور خاص کر پرٹیکولر پنجاب کی بات ہے, وہ میں نے کسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کی, اور میں اس پہ بالکل قائم بھی ہوں, اور اس کی ڈیٹیل ابھی شاید وقت نہیں ہے کہ میں بتا سکوں, لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا جب آپ جان سکیں گے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, سب سے بڑا پروونس ہے, اور کیونکہ فار گرانٹیڈ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں لینا چاہیے کہ سارے کام وہی آپ کے کریں, اور آپ صرف جو ہے وہ ان کا برڈن بھی نہ اٹھا سکیں پولیٹیکلی, تو اس وجہ سے میں نے بات کی تھی. صحیح, لیکن چونکہ وہ پچھلے دنوں محمد مالک صاحب بھی یہ خبر دے رہے تھے کہ باقاعدہ بات پہ اس ایک صوبے کے حوالے سے جو کہ پنجاب کی طرف اشارہ لگ رہا تھا, کہ رائے کا اظہار کیا گیا ریاستی اداروں کی کسی میٹنگ میں, اس میں کہ بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں, ایک پروگرام پہ اتنے کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں, اور وہ یعنی ڈلیوری اور یہ ساری چیزوں پہ. لیکن کیا یعنی یہ کہنا ٹھیک ہوگا یا مبالغہ ہوگا کہ معاملہ اتنا خراب ہے یا ہونے کا پوٹینشیل ہے کہ جس کی وجہ سے سیاسی منظرنامہ اس صوبے کے حد تک تبدیل ہونے کا امکان ہو, یا نہیں ایسا بھی نہیں ہے؟ نہیں, ابھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ کافی کام انہوں نے اچھے بھی کیے ہیں, جس کو میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں.
لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ہیڈ ہیں میڈم، تو ان کو بہت ہی سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. ان کے نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے اور بیس ہے وہ پنجاب ہے، اور پنجاب پروونس جو ہے وہ پاکستان کو ڈرائیو کرتا ہے کہ وہ اگر پنجاب گورنمنٹ چاہے گا تو وہی فیڈرل گورنمنٹ بنا سکے گا. تو ایسی صورت میں انہوں نے نہ تو تنظیم سازی کی، نہ اپنے لوگوں کو اس طریقے سے اپریشیٹ کیا. جو ایم پی ایز ہیں وہ بیوروکریٹس کے ساتھ ایک ٹرائکا سا بنا ہوا ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ وہ گورنمنٹ چلا رہی ہیں، اور وہ نیچرلی پھر آوازیں آتی ہیں اس میں کرپشن کی آوازیں ہیں جو بیوروکریٹس وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور کئی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، اور جو منمانی وہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ پروونس اور میڈم کو وہ گائیڈ کر رہے ہیں. پولیٹیکلی جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کو عوام کی پلس اور عوام کے فائدے کے لیے سوچنا، نہ کہ بیوروکریٹ نے ووٹ جا کے نہیں لینا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے، وہ اپنی پارٹی کو اسٹرینتھن کریں، اور وہ جو یہ جو کرپٹ ٹائپ بیوروکریٹ پنجاب میں لگے ہوئے ہیں ان سے جان چھڑائیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ تو دیکھیے الیکشن 2 سال کے بعد پھر ہے. اگر وہ یہ سمجھیں کہ اسٹیپ کرنا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوں گے، تو مجبوری چینج بھی ہو جاتی ہے. اور جو ہے آپ کی سلیکشن ہے، اگر سارا کام انہوں نے کر کے دینا ہے تو نیچرلی وائی دین یو دے ول سلیکٹ سم بڈی ایلس. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی پارٹی ہے، ووٹ بینک بھی ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے بیوروکریٹس کے سر پہ آپ پنجاب چلا رہی ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، نوٹڈ، بالکل صحیح ہے. اچھا میں ذرا آگے یہاں بڑھتے ہوئے جناب میاں داؤد صاحب اگر آپ سے سوال پوچھ سکوں. سر یہ تو ایک عجیب حسن اتفاق ہے، میں حسن اہتمام کہنے کی جو جسارت نہیں کر سکتا کہ آپ اگر سپریم کورٹ کے جج کے خلاف جاتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے جج کوئی گھر جاتا ہے یا کوئی استعفیٰ دیتا ہے، کوئی گھر بھیج دیا جاتا ہے یا کوئی گھر خود چلا جاتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج پہ کیا تو آپ نے یہ والا معاملہ بھی ہو گیا. اگر یعنی اس کا اگر پریسائز جواب دے سکیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ معاملہ یا تو یہ کہ میرٹ پہ نہیں آیا فیصلہ اس کا، یا اگر آیا بھی ہے تو اس کا ان کا جرم دراصل صرف یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جناب انہوں نے وہ خطوط لکھنے والے ججز میں سے بھی ایک تھے جنہوں نے نظام کے خلاف کچھ تحریریں لکھی سخت، یا ان کی رائے ذرا کچھ خاص حوالوں سے بہت خاص تھی، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اگر کوئی ناقد یہ کہ تو آپ کو کیا، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا ان کا، کیونکہ آپ تو ظاہر پٹیشن لے کر گئے تھے. یہ ساری باتیں فار دا سیک آف آرگومنٹ تسلیم کر بھی لی جائیں تو پھر بھی یہ جواز پیدا نہیں کیا جا سکتا کہ جعلی سرٹیفکیٹس کی بنیاد کے اوپر، جعلی ڈگری کی بنیاد کے اوپر، ایل ایل بی پارٹ 1 جعلی، ایل ایل بی پارٹ 2 جعلی، اس کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کو، مجھے وسیم بدامی صاحب کو وزیر اعظم لگا دیا جائے، وزیر بنا دیا جائے، سرکاری افسر بنا دیا جائے یا جج بنا دیا جائے. یہ تمام اچھا اگر یہیں پہ رکے گئے میں کو وضاحت کرتے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں جعلی تو آپ کی اس سے مراد کیا ہے کہ جناب وہ ایگزام دیا ہی نہیں اور ڈگری لے لی، یا ڈگری جعلی نہیں ہے، وہ ریلیونٹ پروسیجر فالو نہیں ہوا، کاغذ پہ ایک ایک چیز فالو نہیں ہوئی ہے. آپ جب جعلی کہہ رہے ہیں اس پرٹیکولر کیس میں آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے جعلی کی؟ جعلی کی بنیاد یہ ہے کہ ایل ایل بی پارٹ 1 جو ہے وہ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ فورجڈ ہے. ایل ایل بی پارٹ 2 جو ہے اس کے اوپر جعلی انرولمنٹ نمبر لکھ کر جو ہے اسے پریپیئر کیا گیا اور اس کی بنیاد کے اوپر یونیورسٹی کے ساتھ ملی بھگت کر کے تیسرا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈگری کی شکل میں وہ حاصل کر لیا گیا. یہ اس بنیاد کے اوپر جعلی ہے سر. اور اگر یہ آپ سے کوئی پوچھے کہ اتنے عرصے بعد آپ کو یہ ان ڈاکیومنٹس تک رسائی یا اس بات کی معلومات کہ ان جج صاحب کا تو یہ معاملہ ہے، یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ سر 6 جولائی کو ڈان اخبار میں یہ خبر چھپی. وہ ڈان اخبار کے رپورٹر ہیں اسد ملک صاحب، ان کی مہربانی، کچھ ان سے ڈاکومنٹ اکٹھے کیے، کچھ سوشل میڈیا سے اکٹھے کیے، ان کو ٹیلی کیا، جن کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا تھا اس کے اوپر تحفظات کے ساتھ اس کو اپنی درخواست کے ساتھ انیکس کر کے ڈان سٹوری کی بنیاد کے اوپر ریٹ آف کوورنٹو جو ہے وہ دائر کی گئی. 30 سال بعد کو چھوڑیں، سپریم کورٹ کے لاتعداد فیصلے موجود ہیں کہ اگر فیک ڈاکومنٹس کسی سرکاری ملازم جس نے سرکاری خزانے سے تنخواہ لی ہو، اس کی ڈیتھ کے بعد پینشن جو اس کی بیوہ لے رہی ہوتی ہے تب بھی اگر نکل آئیں گے تب بھی اس کو جو ہے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ڈان اخبار نے 6 جولائی کو جب اس کاز آف ایکشن کو ڈسکلوز کیا، وہ ایک معتبر اخبار ہے، تو اس کی بنیاد اس کے بعد ہی اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے تھا.
اوکے اچھا صلاح الدین صاحب اگر اس کو ہم زیادہ ٹیکنیکل جائے بغیر کیونکہ ظاہر ہے اب ویورز کی اکثریت تو کوئی بہت زیادہ ایک تو ٹیکنیکل ٹرم تو ایک جو پریسائز جو بھی الزام لگایا داؤد صاحب نے بلکہ وہ کہیں گے کہ صاحب آپ الزام کیوں کہہ رہے ہیں تو آپ کہیے کہ بدامی صاحب ثابت ہوا ہے جج کو گھر بھیجا گیا ہے کہ LLB1 فورسڈ LLB2 کا بھی انہوں نے کہا کہ رول نمبر وغیرہ تو اس پر آپ کا کیا جواب ہے اور دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ کو آپ کی کلائنٹ کی طرف سے انسٹرکشن مل گئی کہ اس کو چیلنج کرنا آج کے فیصلے کو دیکھیں بدانی صاحب آپ نے بھی یہ الفاظ استعمال کیا جعلی ڈگری آج جب رجسٹرار صاحب میں نے تو کوٹ ان کوٹ میں کہا یعنی جو انہوں نے ریپیٹ کرا ہاں انہوں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ یہ ڈگری جعلی ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو جو ڈگری ایشو کی ہے وہ ہم نے کینسل کر دی ہے اور جو جواز انہوں نے دیا کینسل کرنے کا انہوں نے یہ جواز دیا کہ انہوں نے فرسٹ ایئر LLB کا یہ امتحان بیٹھے تھے اور ان کے مطابق اس میں ایک پرچے میں ان کو فیل کیا تھا UFM لکھا تھا اس پہ اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کی بنیاد پہ ہمارے قواعد کے مطابق پھر 3 سال تک آپ دوبارہ پارٹ 2 جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے مگر انہوں نے پارٹ 2 کا امتحان دیا اور اس میں ایک اور رول نمبر تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے قواعد کے مطابق ایک اسٹوڈنٹ کو صرف ایک رول نمبر مل سکتا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کا پارٹ 1 میں جب یہ ایگزام بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنا باقاعدہ ان کی جو ایگزام کے ریزلٹس تھے وہ دکھائے اس میں ان کی تصویر لگی ہوئی تھی تو یہ کہنا کہ وہ ایگزام میں بیٹھے ہی نہیں تھے یا یہ ان کا یہ ڈگری ان کی نہیں تھی آپ کہہ رہے ہیں تو عدالت نے بھی نہیں کہا اپنے فیصلے میں آرڈر میں یہ بالکل جو رجسٹرار صاحب کا اس میں رپورٹ موجود ہے اور اس میں انہوں نے ایک یہ اعتراض اٹھایا کہ ان کا جو پارٹ 1 میں ان کا نام طارق محمود لکھا ہوا تھا پارٹ 2 میں ان کا نام سن آف قاضی محمد اکرم پارٹ 2 میں ان کا نام طارق جہانگیری سن آف محمد اکرم لکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ ڈسکریپنسیز تھیں جن کی وجہ سے ہم نے ان کی ڈگری کینسل کی اب یہی ایشو یعنی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں سر میں اس کو اگر آسان کر دوں تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے یہ نہیں کہا کہ فیک ڈگری ہے جعلی ڈگری عدالت نے کہا کہ جناب وہ جو پروسیجر فالو ہونا چاہیے تھا وہ میں بظاہر نظر نہیں آ رہا اس میں ہمیں کچھ جھول نظر آ رہا ہے اس لیے منسوخ کرتے ہیں یہی کیس تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اور آپ کر رہے ہیں اس میں اپیل جب یہ معاملہ بت کمپلیٹ کر دوں یہ معاملہ جب سندھ ہائی کورٹ میں گیا تو سندھ ہائی کورٹ میں انہی رجسٹرار صاحب سے پوچھا گیا تو جب آپ کو یہ ڈسکریپنسیز پتہ لگی تو کیا آپ نے جج صاحب کو نوٹس دیا ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں یہ ڈسکریپنسیز تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کوئی نوٹس نہیں کیا ہم نے خود سے 40 سال بعد ایک ڈگری کینسل کر دی اور تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی کو بغیر نوٹس دیے ہوئے اس کی 40 سال پرانی ڈگری جو آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے ایشو کی ہے وہ آپ کیسے کینسل کر سکتے ہیں یہ تو ہم آپ کا جو ڈیکلیریشن ہے یہ ہم سسپینڈ کر رہے ہیں آپ کی تمام کارروائی سسپینڈ کر رہے ہیں تو وہاں رجسٹرار صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے سر آپ کر دیں وہ سسپینڈ ہوئی اس کے باوجود رجسٹرار صاحب یہ ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے پہنچ گئے جہاں ڈوگر صاحب نے پھر فیصلہ فرما دیا کہ یہ میں ڈائریکٹلی ان جج صاحب کو برطرف کر رہا ہوں تو اس پرٹیکولر بات پہ آپ کہہ رہے ہیں جج صاحب سے جواب ہی طلب نہیں کیا گیا اور سر آپ جا رہے ہیں اپیل پہ جا رہے ہیں جی میں تو سمجھتا ہوں بالکل اپیل ہوگی آئینی عدالت میں جو 27ویں ترمیم کے بعد ایسی پٹیشنز کی اپیل آئینی عدالت میں ہی ہوگی انصاف کی امید ہے آپ کو وہاں سے دیکھیں آج کی جو پروسیڈنگز تھی اب یہ دیکھیں ڈوگر صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف طارق جہانگیری صاحب نے یہ کہا ہے اپنا مقدمہ دائر کیا جس میں 2 ججز نے اگری بھی کیا کہ ان کا ٹرانسفر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بدنیتی پہ مبنی تھا ان کو چیف جسٹس جو لگایا گیا وہ بدنیتی پہ مبنی تھا یہ ایشو جو ہے ابھی بھی وفاقی آئینی عدالت کے پاس پینڈنگ ہے اس کے باوجود
جج صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ میں کیس سن سکتا ہوں, میرا تو کوئی اس میں بالکل غیر جانبداری سے یہ سن سکتا ہوں. انہوں نے یہ بھی چیز نظر انداز کر دی کہ طارق جہانگیری صاحب نے ڈوگر صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ انہوں نے میرے خلاف انتقامی کارروائی کی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب جس وقت میاں داؤد صاحب بیمار تھے, عدالت میں پیش بھی ہوئے تھے, اس وقت ان کو طارق جہانگیری صاحب کو معطل کر دیا تھا ڈوگر صاحب نے. تو یہ تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی جج کہے کہ میں غیر جانبداری سے فیصلہ کر سکتا ہوں, تو پھر آپ کو عدالتی نظام پہ ہی آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. محسن بیگ صاحب, اب ظاہر یہ سوال پاکستان کے مجموعی سیاسی منظرنامے سے جڑا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ریاستی اداروں میں ظاہر ہم نے ایک ٹکراؤ کی مثالیں دیکھی ہیں, حالیہ تاریخ میں مشرف صاحب کے زمانے میں دیکھی تھی, پھر افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں دیکھی, اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. آپ کو اس موجودہ منظرنامے میں ایسا کوئی بھی امکان نظر آتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں صاحب اب کہاں, اب تو 26ویں 27ویں کے بعد اب یہ کوئی چیلنج نہیں ہے کوئی یہ ریاست کے لیے یا حکومت کے لیے؟ دیکھیے, پاکستان ایک واحد کنٹری ہے, یہاں کبھی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لہٰذا کسی چیز کو نظر انداز تو کرنا نہیں چاہیے. رہ گئی بات کہ میں سن رہا ہوں, میں نے یہ کیس نیوز پیپرز میں ہی پڑھا جہانگیری صاحب کا. دیکھیں, قصور دونوں سائڈوں سے ہی ہے. جوڈیشری کی جو ہمارے ہاں ہسٹری ہے وہ اتنی بھیانک اور اتنی پور ہے کہ اس پہ تو ماتم بھی بندہ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم پوری دنیا میں اس جوڈیشری نے جو ہم آیا ہوا ہے وہ کسی ادوار میں ہو, جہانگیری صاحب کی بات پرٹیکولر میں نہیں کر رہا, پچھلے ادوار میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا, اور جو ججز کا کنڈکٹ ہے. اب دیکھیے, جہانگیری صاحب پہ یہ سٹوری آئی, چیزیں آئیں, کیس ہو گیا. مورلی ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے میں اس وقت تک جب تک میں اپنی انوسنس اور اپنی سرٹیفکیشن پروف نہیں کرتا میں ہائی کورٹ میں نہیں بیٹھوں گا, لیکن وہ بیٹھے رہے. دوسری بات, آپ بھی اسٹوڈنٹ رہے, میں بھی رہا, میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, میں بہت سارے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایشوز حل کرتا تھا کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتے تھے. تو دیکھیں, ایک ڈگری کے لیے یا ایک سرٹیفکیشن پروگرام کے لیے آپ کو ایک انرولمنٹ نمبر ملتا ہے, وہ چینج نہیں ہوتا. اچھا, جب ان کو 3 سال کے لیے بین کیا گیا تو وہ دوبارہ کیسے اپیئر ہو گئے؟ اچھا, دوبارہ اپیئر ہوئے تو نیچرلی سیکریسی برانچ اور یہ جتنی یونیورسٹیز میں برانچز ہوتی ہیں یہ اس میں بہت پیسے چلتے ہیں اور اول سے چل رہے ہیں. جب ہم گئے تھے تب بھی یہی کام ہو رہا تھا. تو یہ کام کہیں نہ کہیں, میں نہیں کہہ رہا سچ ہوگا, لیکن ہوتا ہے. اور بظاہر جو سٹوریز ہم نے پڑھی ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ جہانگیری صاحب نے کوئی اسٹریٹ فارورڈ راستہ اختیار نہیں کیا. اب دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں. دوسروں کو موقع مل گیا, انہوں نے کہا جی جو بندہ اوبے نہیں کرتا چلو جی فارغ کرو. یہ فیک ڈگری کا کیس پہلے بھی 2 ججوں پہ ہو چکا ہے, پارلیمنٹیرینز پہ ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ مشرف صاحب نے اسمبلی نے ساروں نے جعلی ڈگریاں لے کے, گریجویشن کی شرط تھی, سارے اسمبلی میں پہنچ گئے اور پھر سارے آہستہ آہستہ پکڑے گئے. تو مقصد یہ ہے کہ مورل ویلیوز اس معاشرے میں بدامی صاحب ختم ہو گئی ہیں. وہ کسی بڑے عہدے پہ بھی بیٹھ کے لوگ مورل ویلیوز نہیں رکھتے. اس کا مجھے افسوس ہے کہ آپ اپنی نئی نسل کو کیا بتا کے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے ججز بھی یہ کنڈکٹ کرتے ہیں, ہمارے ججز بھی یہ راستہ اختیار کرتے ہیں. جوڈیشری کا پہلے ہی بہت برا حال تھا, اب تو خیر فی امان اللہ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پہ سسٹم بکھر گیا. اوکے, انٹرسٹنگ. سو ٹورڈز دی اینڈ داؤد صاحب آپ بتائیے, وہ تو صلاح الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو عدالت نے بھی الزام نہیں لگایا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں پروسیجرل فلا ہے, لیکن ایسا جعلی ہو انہوں نے بھی نہیں کہا ہے. نہیں, بیرسٹر صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ عدالتی کارروائی شاید زیادہ دیر بحث ہوئی ہے, اس لیے وہ فیکچولی ساری چیزیں درست نہیں بتا رہے. یونیورسٹی کے رجسٹرار نے یہ بالکل کہا کہ یہ ڈگری ہم نے جاری کی ہے. انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ LLB پارٹ 1 میں جو ہے وہ جہانگیری صاحب بیٹھے ہیں. انہوں نے یہ درست کہا کہ LLB پارٹ 2 کا امتحان انہوں نے دیا ہے, لیکن اس چیز کو بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے فورجری کی ہے. یہ عدالت میں لفظ بولا گیا. تو جو بنیاد فورجری کی بنیاد کے اوپر رکھی گئی اس ڈگری کو کیسے جو ہے وہ انڈوز کیا جا سکتا ہے؟
اگر ابھی اپیل پہ اوپر جاتے ہیں آئینی عدالت میں تو آپ تو پر امید ہے کہ مسئلہ تو نہیں ہوگا نا آپ کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ آخری حد تک جو ہے وہ مقدمہ لڑیں گے. آج لڑے, کل لڑے, پرسوں لڑے, اپیل میں لڑے, آئینی عدالت جائیں, سپریم کورٹ جائیں, جہاں بھی جائیں, LLB کا پارٹ 1 اور LLB پارٹ 2 وہ بوگس ہے. یہی میرا کیس ہے. یہ ٹورڈز دی اینڈ داؤد صاحب, آن اے لائٹر سائڈ, آپ روزانہ اخبارات کا مطالعہ غور سے کر رہے ہیں کہ کب کسی اور جج کے حوالے سے خبر چھپے اور پھر پٹیشن ایک اور ہو جائے, دیکھنا لگ جائے گا پتہ انشاءاللہ تعالیٰ. ہے کوئی لائن میں ہے کچھ؟ نہیں ابھی فی الحال کوئی نہیں سر, آپ حکم کریں گے تو پھر حاضر ہے. نہیں سر, میں تو خادم, میں تو ڈرتا ہوں سر آپ سے, آپ سپریم کورٹ کے ججوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے سر, بہت تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.